اور ارشاد فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں دنیا کے حریص تو لوگ ہوتے ہیں لیکن میرا محبوب تمہارا حریص ہے، تمہارا بھلائی کا چاہنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان ہے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ اچھا یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، اور اس آیت میں بتایا کہ میرا مصطفیٰ بھی رؤوف ہے، میرا محبوب بھی رحیم ہے۔ فرق بڑا ہے، بس یہی فرق اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ شرک کی مشینیں چلانے والے جو ہیں نا باز آ جائیں گے، لیکن یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا رؤوف ہونے کا معنی اور ہے، مصطفیٰ کا رؤوف ہونے کا معنی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رؤوف ہے، مصطفیٰ کو جو رؤوف بنایا، رحیم بنایا، بنانے والا خود خدا ہے۔ آگے ارشاد فرما فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پھر جائے نا تو میرے محبوب اگر تیرے سے یہ منہ موڑ لیں تو حسبی اللہ، فقل حسبی اللہ، کہہ دو مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے، علیہ توکل تو، اور اسی پر ہی میں توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سورہ یونس آگے شروع ہو رہی ہے۔ مکرمی و محترمی حضرات، اس لحاظ سے آئیے سورۃ یونس کی چند آیات جو ہیں ان کا جو ہے بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خالق و مالک اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں سورۃ یونس کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ بڑا احسان فرموش ہے، اور اس کا ذکر 12ویں آیت جو ہے اس کے اندر یوں بیان فرمایا ہے، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت میں آتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے تو پھر بڑا اللہ اللہ کرتا ہے، بہت یاد کرتا ہے، اور اس انداز میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یہ تو کروٹ بدلتے بھی، بیٹھتے اٹھتے، یہ کھڑے ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، پکارتا ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا جب اگر اس کی وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھول جاتا ہے۔ یہ کیسا ایک انسان جو ہے وہ سوچے، یہ احسان فرموشی والی بات ہوتی ہے۔ وہ مالک ہے جو اتنی مہربانی فرماتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ تکلیف میں اگر اپنے پاک پروردگار کو یاد کرتے ہیں تو آسانی میں بھی اپنے پروردگار کو نہ بھولیں، آسانی میں بھی اپنے رب کریم کو یاد رکھیں۔ مکرمی و محترمی حضرات، اس کے آگے خالق و مالک اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 57 اور 8 میں ارشاد فرمایا کہ میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر یہ جو قرآن اترا ہے نا، اس لحاظ سے جو ہم میلاد کی بڑی مشہور آیت پڑھتے ہیں اس کا بیان ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو بفضل اللہ، جب تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت ہو، تو فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، خوشیاں کرو۔ تو یہ آیت بھی بڑی واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر اللہ کا فضل ہو تو رحمت ہو تو وہ خوشی منائے، تو اس کے اوپر فتوے نہ لگائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی خوشی منائے، اور نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا، چرچا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن یہاں میں معزز ناظرین سامعین کرام یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ خوشی بھی وہ شریعت کے مطابق ہی منائے گا، بھنگڑے ڈال کے نہیں ہے کہ جو اپنی منمانی میں شریعت کے خلاف اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہاں خوشی بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہی منائی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا وہ خیر مما یجمعون، یہ تیرے لیے بڑا بہتر ہے اس سے جو تو جمع کر کے رکھتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہو تو اس کا شکرانہ یہی ہے کہ وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس کے آگے 62 نمبر آیت ہے 62، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ان کو کچھ غم اور کچھ خوف نہیں ہے۔ اور ان کی علامات بیان فرمائی ہیں، توجہ سے سنیے گا، میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے، اپنی طرف سے لوگوں نے کوئی علامات رکھ لی ہیں کہ ولی اس طرح کا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے، اللہ کا قرآن سنیں۔ اللہ فرماتا ہے ولی کی پہلی تو شان یہ ہے الذین آمنوا، وہ مومن ہوگا، کافر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔
یاد رکھنا کافر کوئی ولی نہیں ہو سکتا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا. پھر ارشاد فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ پرہیزگار بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ فاسق و فاجر اعلانیہ گناہ کرتا پھرے اور عورتوں کے جرمے میں بیٹھ کر عجیب تماشا کرتا پھرے. فرمایا وہ كَانُوا يَتَّقُونَ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا. تو ایسے لوگوں کے لیے نا میرا رب فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں رکھی ہیں. اور لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کی بات جو ہے اللہ کی باتیں وہ بدل نہیں سکتی ہیں. ذالک هو الفوز العظیم. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو تسلی دی ہے اور تسلی اس انداز میں بیان فرمائی ہے. یہ 65 نمبر آیت ہے سورہ یونس کی. ارشاد فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منافقین کے پیچھے ذکر آ رہا تھا کہ وہ سازشیں کر رہی ہیں مختلف طریقے سے, تو ارشاد فرمایا ولا يحزنك قولهم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ان باتوں کا غم نہ کریں. یہ جو بڑی عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں, عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, تو آپ ان کے ان تانوں کے اوپر, ان کی فضولیات لغویات کے اوپر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کا غم نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کہ یہاں کمال ارشاد فرمایا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید عزت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس جو ہے وہ دنیا والے جس کو عزت دے رہے ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں, دنیا کے کہنے سے عزت نہیں ہوتی. اور ویسے بھی میں تو یہ کہا کرتا ہوں عزت والوں سے عزت کروانی چاہیے. عزت والوں سے عزت وہ ہوتی ہے جو عزت والوں سے کروائی جاتی ہے, اور جن کی عزت اللہ رسول کی بارگاہ میں ہو وہ دنیا والوں سے عزت کے طلبگار ہی نہیں ہوتے ہیں, اور ان کی تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ رب رسول کی رضا نصیب ہو جائے. مکرمی و محترمی حضرات, آئیے اور زیادہ مختصر تھوڑا کر کے آگے چلتے ہیں. خالق و مالک اللہ رب العزت نے اس کے آگے جو ہے نا 67 میں رات اور دن کا بیان فرمایا ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ رب کریم نے فرمایا دیکھو نا میں نے رات کو تمہارے لیے کتنا سکون والا بنایا ہے, تمہارے آرام کے لیے بنایا, اور دن کو میں نے مبصرہ کس طرح روشن بنا دیا تمہارے لیے کام کاج وغیرہ کے لیے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آج بھی جو ہے مصر کے اندر فرعون کی لاش جو ہے عبرت کے طور پر آج بھی موجود ہے, اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 کے اندر 92 میں اس کا بیان فرمایا ہے کہ آج بھی وہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ فرمایا کہ آج بھی جو ہے اس کی لاش جو ہے وہ موجود ہے. تو میں اختصار کے ساتھ آگے جانا چاہتا ہوں. 106 نمبر آیت ہے سورہ یونس کی, یہ بڑی تھوڑا اس پہ رکوں گا اور پھر مختصر کر کے ختم کرتے ہیں. اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا پیچھے ذکر کیا ہے کہ جو شرک کرتے ہیں, اور وہ شرک کرنے والے ان کا کیا انداز ہے, کیا طریقہ کار ہے, اس کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بتوں کی عبادت کرنے والوں, ان کو سجدے کرنے والوں, یاد رکھو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ جو تم اللہ کے علاوہ ان کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ, ترجمہ لفظی یہ بنتا ہے. اس لفظ پہ دھیان دینا ہے آپ سب نے. وَلَا تَدْعُ اللہ کے سوا جو تم پکارتے ہو اور بلاتے ہو یا جن کی عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ. یہ کن کے بارے میں کہا؟ جو مشرکین ہیں, اور پوچھا پیچھے پورا اس کا مضمون آ رہا ہے اور اس کی تفصیل ہے کہ فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. یہ پوری تفصیل آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں, عبادت کن کی کرتے ہیں؟ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, جو انہوں نے اپنے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ مالا ینفعک ولا یضرک, یہ کوئی نفع تم کو نہیں دیں گے نہ ہی تم کو کوئی نقصان دیں گے. یہ میں نے یہاں اس لیے خاص طور پر اس کو تھوڑا وقت لیا ہے کہ من دون اللہ سے مراد اگر کوئی یہی لفظ اولیاء اللہ پہ بولے تو ان کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن کی تحریف نہ کریں. یہ تو خوارج کی علامات بیان فرمائی ہیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ زمانہ آئے گا آخر پہ کہ وہ بتوں والی آیتیں جو ہیں وہ ولیوں پر, نبیوں پر, مومنین صالحین پر فٹ کریں گے, ان پر لگائیں گے, اور فرمایا کہ یہ قرآن بڑا پڑھیں گے ان کے حلق سے جو ہے نیچے ایمان نہیں اترے گا اور قرآن نہیں اترے گا, اور یہ جو ہیں ان خوارج کی علامات بیان کر رہا ہوں, یہ جہنم کے کتے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے ولیوں پر آیتیں بتوں والی لگائیں گے. تو آج اس پہ آپ اندازہ کر لیں, یہ پوری ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ من دون اللہ جو ہے یہ بتوں کو کہا جا رہا ہے جو مشرکین نے جھوٹے خدا بنائے تھے. یہاں پر ابھی
چند آیات چھوڑ کے پیچھے اللہ تعالیٰ ولیوں کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی بتا رہا ہے کہ یہ بت جو ہیں یہ کسی بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو آئیے مکرمی و محترمی حضرات، خالق و مالک اللہ رب العزت نے اس لحاظ سے یہ پورا جو ہے وہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کر دیا ہے، چونکہ وقت بڑا مختصر تھا، آگے سورہ ہود جو ہے وہ شروع ہوگی اور 12واں سپارہ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب نے جو حق در سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی لغزش، کمی، خطا، غلطی سرزد ہو گئی ہو، بھول ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ مالک و مولا اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس عشرہ مغفرت میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقہ سے یا رب العالمین بقیہ ایام ماہ رمضان کے خیر و عافیت کے ساتھ مکمل روزے رکھ کر اور نماز تراویح اور نماز پنجگانہ درس قرآن زیادہ سے زیادہ اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ماہ رمضان المبارک کی ان پر نور سعادتوں کا صدقہ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی وباؤں، ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ کورونا کی وبا سے پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا غلب اور چرچا فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا۔ اللہم اکفینا شرہم بما شئت وکیف شئت انک علی کل شیء قدیر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔